السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور سلامتی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے شان بہت بلند ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز، چاہے وہ جڑے ہوئے انسان ہوں، چاہے وہ جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ کہ آپ نے وہ ممبر والا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ کھجور کا ایک تنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے کا کام آتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑ کر ایک نیا ممبر بنوایا تو وہ تنا کس قدر روتا رہا، اور اس تنے کی عظمت یہ تھی کہ پھر اس کو سمندر برد کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جان، مال اور سب کچھ قربان کیا، وہ ساتھی بھی بہت عظیم ساتھی تھے۔ اور ان ساتھیوں کی یہ خوبی ہے کہ جس دور میں بھی ان پر کسی نے کوئی اعتراض کیا، جس دور میں بھی ان پر کسی نے طعن و تشنیع کی، اللہ رب العزت نے خود بذات خود ان کا دفاع فرمایا۔ ناظرین گرامی، بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا چلوں۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ تمام کی تمام قرآنی شخصیات ہیں، یعنی اگر ہم نے کسی صحابی کے بارے میں یہ بات تلاش کرنی ہے کہ وہ کیسے تھے تو ہم قرآن سے پوچھیں گے، یا دوسرے نمبر پر آتی ہے احادیث مبارکہ سے ہم پوچھیں گے کہ آیا یہ صحابی کیسا تھا۔ اور صحابہ کے بارے میں تمام محدثین کرام کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ وہ سارے کے سارے عدول ہیں، عادل ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی نافرمانی کا شائبہ یا کسی قسم کی خیانت کا شائبہ تک نہیں۔ بڑھتی ہوئی ترقی کے ساتھ ساتھ اس دور کے اندر نت نئے فتنے اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ ایسے طبقے کا ہے کہ جو طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے کسی قسم کے مدرسے، کسی قسم کے استاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین محض مطالعے اور کتب بینی سے ہی آ جائے گا۔ کسی شیخ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے سے یا کسی شیخ کے پاس جا کر، کسی استاذ کے پاس جا کر علم حاصل کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی فتنے کی ایک لڑی اس دور میں بھی چلی آ رہی ہے کہ اس فتنے کے شکار انجینئر مرزا محمد علی صاحب بھی ہو گئے ہیں۔ انجینئر صاحب اور بھی بہت سی باتوں میں جمہور کے خلاف جاتے ہیں، اور بہت سی باتوں میں وہ اس قدر شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ شدت بالکل ایک نیا رخ اور ایک نیا موڑ اختیار کر لیتی ہے، اور وہ ایک نئے فتنے کی صورت میں ابھر آتی ہے۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کو کہا تھا کہ صحابہ کرام وہ قرآنی شخصیت ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی بات مانیں گے، تاریخ جو کچھ بھی کہے ہم نے تاریخ کی بات نہیں ماننی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، ان میں سے ہی ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے چچا زاد بھی لگتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ایک طبقہ، ایک مخصوص طبقہ وہ نہایت غلط فہمیوں کا شکار ہے، اور آج ہمارے کچھ کم فہم اور ناسمجھ بھائی بھی اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں، جو کہ ایک نہایت ہی شنیع اور برا فعل ہے۔ اسی فتنے کا شکار ہوتے ہوئے انجینئر صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت نہیں کی، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہم آپ کو وہ کلپ سناتے ہیں، آپ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ شرائط سنیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے۔ چلایا انہوں نے نظام حکومت؟ اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا؟
صحیح مسلم میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اب تو یہ کریٹیکل حدیث ہے نا, لہٰذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلا ہے کہ نہیں. صحیح مسلم 4776. عمر بن عاص کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے, یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں. جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو, لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اب بتائیے ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں؟ یہ صحیح مسلم ہے سنابلی صاحب, یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے حکمرانوں نے لکھوائی ہوئی. صلاح الدین یوسف صاحب کے لیے بھی. اس کلپ میں آپ نے سنا کہ انجینئر صاحب نے صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کی, جس روایت کا نمبر ہے 4776, اور اس کے اندر انجینئر صاحب نے فرمایا کہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایات سنا رہے تھے, تو جو راوی تھا اس راوی نے کہا کہ بھئی آپ تو ہمیں یہ روایات سناتے ہو, اور آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ جو ہے ہمارا حکمران, وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ بھئی تم ناحق قتل کرو اور لوگوں کا ناحق مال کھاؤ. اور اس کے بعد حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا, خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت میں, اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو اس میں تم اس کی نافرمانی کرو. یہ انہوں نے روایت کا ایک ٹکڑا پڑھ کے سنایا. آپ روایت نوٹ کر لیں, روایت کا نمبر ہے 4776, صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے, اور عمر ابن عاص جو ہے وہ ان کے نزدیک راوی ہیں. عمر ابن عاص, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب اس روایت پر آتے ہیں. آپ کو روایت اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی. اس روایت کے بارے میں ہم آتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے جو یہ روایت پڑھی ہے, اس روایت کے اندر ہے کہ وبی قال حدثنا زہیر بن حرب و اسحاق بن ابراہیم قال اسحاق اخبرنا وقال زہیر حدثنا جریر عن الاعمش عن زید بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبہ قال دخلت المسجد فاذا عبد الله بن عمرو بن العاص, عبد الله بن عمرو بن العاص, یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرما تھے. تو جو راوی گیا ہے وہ حضرت عمر ابن عاص کے پاس نہیں گیا, بلکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے پاس گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی دیکھیں انجینئر صاحب نے, ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے غلطی ہوگی ہو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جگہ پر حضرت عمر ابن عاص کا لفظ ان سے نکل گیا ہو, لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں, کہتے ہیں ہماری چھٹی حصہ یہ کہتی ہے کہ غلطی نہیں ہو سکتی, بلکہ دانستہ طور پر انہوں نے کہا ہو. اور وہ دانستہ طور پر کیوں کہا ہوگا؟ وہ اس لیے کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت شام کے اندر گورنر تھے, اور جتنا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے, اتنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتے. تو اگر وہاں پر حضرت عبداللہ کی جگہ حضرت عمر ابن عاص ہوتے, جیسا کہ انجینئر صاحب نے کہا ہے, تو اس سے اس راوی کی بات کے اندر پختگی آ جاتی کہ بھئی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, جتنی وہ اطاعت اللہ کی کرتا ہے اللہ کی اطاعت میں تم اس کی اطاعت کرو, اللہ کی نافرمانی میں اس کی نافرمانی کرو. یعنی حضرت عمر ابن عاص نے بھی کوئی دفاع نہیں کیا, اس بات کو مان لیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ غلطیاں ہیں. یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر ہیں شام کے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے اندر, وہ سر جھکا لیتے ہیں راوی کی اس باتوں کو سننے کے بعد کہ بھئی ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں کہ جو آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر تم یہ کرنا کہ اللہ کی اطاعت میں جو حکم ہو اس میں اس کی اطاعت اور پیروی کرنا, جس میں نافرمانی کا حکم ہو تم نافرمانی کر جانا. تو یہاں پر بات کے اندر پختگی آ جاتی جب حضرت عمر ابن عاص ہوتے. لیکن چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں, اور یہ جو راوی ہے, راوی کا نام عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ ہے, اور یہ راوی کوفی ہے,
اور یہ کوفہ والوں سے ہی روایت کرتا ہے، جیسے تہذیب التہذیب میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اس وقت کوفہ میں ہے اور یہ شام گیا نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درجے کا نہیں جانتے جس درجے کے ان کے والد ان کو جانتے ہیں۔ تو اگر ان کا نام لیتے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام لیتے، تو اس بات میں اتنی پختگی نہ آتی۔ انجینئر صاحب جو ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اس بات کے اندر اتنی پختگی نہ آتی، کیونکہ وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے سر جھکا لیا تو انہوں نے نہ جاننے کی وجہ سے جھکایا ہے نا، یہ بات ثابت ہو جاتی۔ تو انجینئر صاحب کا جو مقصد تھا، جو ان کا مدعا تھا، وہ تو وہ ثابت نہ کر پاتے۔ ایک بات۔ اگلی بات یہ ہے، مرزا صاحب جو ہے وہ صرف اتنی روایت پڑھتے ہیں جتنی روایت میں ان کا مقصد حل ہو رہا ہے، وہ پوری روایت نہیں پڑھتے۔ میں آپ کے سامنے پوری روایت لگاتا ہوں، اور اس پوری روایت کا میں اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے لگاتا ہوں، بلکہ میں آپ کو اردو ترجمہ کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اردو ترجمہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں ان کے پاس آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا تو عبداللہ نے کہا، ہم ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ایک جگہ رکے، ہم میں سے بعض نے اپنا خیمہ لگانا شروع کر دیا اور بعض تیر اندازی کرنے لگے، اور بعض وہ تھے جو جانوروں میں ٹھہرے رہے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز دی، الصلاۃ جامعۃ، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو، اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں ڈرانا لازم نہ ہو، اور بے شک تمہاری اس امت کی عافیت ابتدائی حصہ میں ہے، بے شک تمہاری اس امت کی عافیت ابتدائی حصہ میں ہے، یاد رکھیے گا، اور اس کا آخر اب ایسی مصیبتوں اور امور میں مبتلا ہوگا جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہ میری ہلاکت ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا ظاہر ہوگا تو مومن کہے گا یہی میری ہلاکت کا ذریعہ ہوگا۔ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، تو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ اس معاملے سے پیش آئے جس کے دیے جانے کو وہ اپنے لیے پسند کرے، اور جس نے امام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دل کے اخلاص سے بیعت کی تو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس کی اطاعت کرے، اور اگر دوسرا شخص اس سے جھگڑا کرے تو دوسرے کی گردن مار دو۔ راوی کہتا ہے، پھر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہو گیا اور ان سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ تو عبداللہ نے کہا، اپنے کانوں اور دلوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، میرے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے دل نے اسے محفوظ رکھا۔ تو میں نے ان سے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہمیں اپنے اموال کو ناجائز طریقے پر کھانے اور اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ کا ارشاد ہے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اے ایمان والو اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے کی جائے، اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ راوی نے کہا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا، اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی نافرمانی کرو۔ یہ میں نے آپ کو پوری روایت پڑھ کے سنائی۔ اس میں جو آخری ٹکڑا تھا حضرت جی نے صرف وہی ٹکڑا پڑھا، اور جو پچھلی پوری روایت تھی کہ وہ بات کس ترتیب سے چلی آ رہی تھی اس کو وہ کھا گئے۔ اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ اصل میں روایت کے پچھلے حصے میں اس بات کی تصریح جو میں نے آپ کو یاد کرنے کا بھی کہا تھا کہ اس کو نوٹ کیجئے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امت کی بھلائی جو ہے وہ پہلوں میں ہے،
سابقین میں ہے، اور سابقین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، صحابہ کرام سارے آتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ مہاجرین میں سے جو سبقت لینے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اس امت کا جو پہلا طبقہ ہے، یعنی کہ جو سابقین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان میں ہدایت ہے آخر والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے جو ہم ہیں۔ تو اگر یہ بات مرزا صاحب بیان فرما دیتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو انہوں نے جرح کرنی تھی، لیکن اگر یہ بات بیان فرما دیتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو مرزا جی کی ہدایت پوشیدہ تھی اس روایت کی روح سے، کیونکہ وہ بھی سابقین میں سے ہے، تو وہ جرح والا مقصد پھر پورا نہ ہوتا، تو انہوں نے روایت کے اس حصے کو پی لیا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، اس روایت کے اندر ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے کسی خلیفہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، یعنی بیعت کر لے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس بیعت کو پورا کرے، یعنی اس بیعت سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ تو اب حضرت جی مرزا صاحب اگر یہ بات ارشاد فرما دیتے، یہ روایت کا حصہ پڑھ لیتے، تو پھر جو آگے ان کا مقصد تھا، جو اہل روافظ کے طرز پر چل کے انہوں نے یزید کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کروا دینی تھی، اور پھر یزید کے خلاف ان کو کھڑا بھی کر دینا تھا، ٹھیک ہے، اپنے روافظ کے طرز پر جو انہوں نے یہ سب کچھ کرنا تھا، وہ ثابت نہ ہو پاتا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، تو پھر بھی مرزا صاحب پھنس جاتے، اور اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ انہوں نے بیعت کی ہے تو پھر بھی پھنس جاتے کہ پھر کھڑے کیوں ہوئے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے روایت کے اس ٹکڑے کو، اس حصے کو چھوڑ دیا کہ بھائی بعد میں جو آئے گا مسئلہ، اس میں میرے خلاف کسی قسم کی کوئی دلیل نہ کھڑی ہو۔ تو روایت کے اس ٹکڑے کو لیا کہ جو ٹکڑا ان کے حق میں تھا۔ مرزا صاحب کی آپ نے بات سنی کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ راوی کہتا ہے کہ تم تو ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سناتے ہو، جبکہ تمہارا چچا زاد بھیا امیر معاویہ جو ہمارا حکمران ہے، وہ تو ہمیں قتال کا اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے روایت پوری سنی، اس روایت کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، تم تو ہمیں اطاعت امیر کا حکم دیتے ہو جبکہ تمہارا چچا زاد بھیا، یہ الفاظ تم تو ہمیں اطاعت امیر کا حکم دیتے ہو، یہ الفاظ آئے ہیں؟ نہیں آئے۔ یہ مرزا صاحب کی اپنی گھڑت ہے، یہ خود انہوں نے گھڑا ہے، روایت کے اندر اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے، یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں۔ جو آگے مرزا صاحب نے فرمایا کہ اس راوی نے کہا کہ تم تو ہمیں اطاعت امیر کا حکم دیتے ہو، لیکن تمہارا چچا زاد بھائی امیر معاویہ یا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے، یہ الفاظ آئے ہیں جو ہمارا حکمران ہے؟ نہیں آئے، بالکل نہیں آئے۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ ٹھیک ہے نہیں آئے تو اس میں کیا ہے، تو اس میں حرج ہے، اس میں مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے کی تشریحات کرنے سے حدیث مبارکہ کے معنی کے اندر وہ تغیر اور تبدل آ جاتا ہے کہ جو ایک عام بندے کی فہم میں نہیں آتا، جس سے عام بندہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا بازاری طرز ہے، یہ شریفانہ طرز نہیں ہے کہ تم تو ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سناتے ہو اور تمہارا چچا زاد بھائی، یہ ایک بازاری طرز ہے، شریفانہ طرز نہیں ہے، صحابہ کرام کی طرف یہ منسوب کرنا درست نہیں۔ تو بہرحال روایت کے اندر اتنی بات تو نہیں تھی، شامل کی گئی ہے۔ اس کے بعد اسی روایت کے اندر آگے مرزا صاحب نے فرمایا کہ ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں، ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں۔ روایت کے اندر یہ موجود تھا، میں نے آپ کے سامنے پوری روایت پڑھی، اس روایت کے اندر یہ موجود تھا، بس اس روایت کے اندر یہ کہا گیا
کہ بھئی حضرت عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود یہ روایت سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی میں نے خود سنی ہے، بلکہ میرے کانوں نے سنی، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا۔ تو اس کے آگے انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اپنے اموال کو ناجائز طریقے پر کھانے اور اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بس انہوں نے سیدھی سیدھی بات کہہ دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں۔ یہ بھی گستاخانہ طریقہ ہے، نہایت غیر معذبانہ طریقہ ہے، اور یہ روایت کے اندر ایک مزید اضافہ ہے۔ آگے آتے ہیں، آگے جو مرزا صاحب نے کہا بقول مرزا صاحب کے کہ حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا، اور پھر جھکانے کے بعد جو ہے یہ فرمایا کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو۔ میں ان کی عبارت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ عامر ابن عاص نے سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر کہا معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت میں، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی اللہ کی اطاعت سے باہر ہو اس میں تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو یہ سر جھکانے کے الفاظ بھی روایت کے اندر نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عربی میں، چلیں ہم اردو ترجمے کو چھوڑ دیتے ہیں، عربی کے اندر جو سر جھکانے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں منکوس الرأس، یعنی سر جھکایا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح طعطع رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے طعطع رأسہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ اب اس روایت کے اندر دیکھیں، جب حضرت عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت فرمائی، تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس کے بعد قال، تو راوی کہتا ہے فسکت ساعۃ، کہ وہ ایک گھڑی، ایک پل، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ اب سکت ساعتن، سکوت آتا ہے آواز کو بند کر لینا، خاموش ہو جانا، نہ کہ سر کا جھکا لینا، ٹھیک ہے۔ ثم قال اطیعوا فی طاعت اللہ وعصیہ فی معصیت اللہ، کہ اطاعت کرو اس کی اللہ کی اطاعت میں، نافرمانی کرو اس کی اللہ کی نافرمانی میں۔ تو یہ بھی الفاظ نہیں ہیں، سوچئے یہ الفاظ بھی نہیں ہیں، اور یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اپنی طرح سے گھڑے ہوئے الفاظ ہیں۔ اب آپ پھر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی کیا ہو گیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ وہ سلیم العقل ہے اور اس کے نزدیک دین اسلام کو جو امتیاز ہے کہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ جو روایات پر چلتا ہے، اور اس کی روایات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج دن تک محفوظ ہیں اور اسناد کے ساتھ محفوظ ہیں، وہ اس مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھے گا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اسی ویڈیو کے شروع میں مرزا صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا میں حرف بحرف آج روایات بیان کروں گا، تو اس اعتبار سے دیکھیں، اس اعتبار سے بھی یہ غلطی ہے۔ اب آتے ہیں اس روایت کے پس منظر کی طرف۔ اسی ویڈیو کے اندر مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فہم بیان کروں گا، اور ہمارے سلف کا فہم بیان کروں گا۔ اب تک تو آپ نے سن لیا ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ کیا اللہ کا فہم تھا، کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم تھا، یا کیا سلف کا فہم تھا، ایسا آپ کو لگتا ہے۔ اب آتے ہیں اس روایت کے اصل فہم کی طرف۔ جو فہم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ شارح ہے صحیح مسلم، بلکہ یوں کہے کہ مرتب مسلم ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحیح مسلم لکھتی، لیکن اس کو تبویب میں بدلنا، یعنی اس کے ابواب بنانا، اس کی شرح لکھنا، یہ سارا کام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا تھا، یہ سارا کام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو آئے اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث مبارکہ کے بارے میں رائے دیکھتے ہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کے بعد کہ جب وہ حضرت عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ نے بات ذکر کی، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ المقصود بهذا الكلام
أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليا رضي الله عنه، وكانت قد سبقت بيعة علي، فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته. خلاصہ یہ ہے کہ جب راوی نے ساری احادیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو انہوں نے یہ گمان کر لیا، کیونکہ اس حدیث کے اندر یہ آیا تھا کہ بھئی اگر ایک خلیفہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی ہے تو اس کے بعد اس کی خلافت سے روگردانی نہیں کرنی، اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوگا تو ہم اسے قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص باقی تھا. اب اس میں منازعہ ہو گیا، اس میں جھگڑا ہو گیا، اس میں اختلاف پڑ گیا کہ بھئی آیا ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص اور بدلہ لیں گے یا نہیں لیں گے. تو وہ اجتہادی اختلاف جو اجتہادی مسئلہ تھا. تو اب دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ جو صحابہ کرام ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے مصاحب ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن یہ جو گروہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ خلیفہ کا گروہ ہے، یہ امیر المؤمنین کا گروہ ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چڑھائی کر رہے ہیں، یہ جو لڑ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو یہ مومنین کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں. راوی کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں قتل کرنے کا حکم دے رہے، کیونکہ یہاں پر بھی مسلمان ہیں، یہاں پر بھی مسلمان ہیں. تو حضرت امیر معاویہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دوسروں کو یعنی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے خلاف اکسا رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ تھا، تو یہ جو ہے نا قتل کرنے کا حکم ہے. اور جو ناحق مال کھانے کا حکم تھا، تو چونکہ اب بغیر زرہ کے، بغیر تلواروں کے، بغیر تیروں کے، بغیر گھوڑوں کے تو لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی تو اس سے ہوتی ہے. اب یہ بھی پیسوں کے آتے ہیں. تو اب خلیفہ کے خلاف جو تلواریں، جو زرہیں، جو گھوڑے یا جس قسم کا بھی اسلحہ استعمال ہو رہا تھا، وہ سارا کا سارا اسلحہ پیسے سے تھا، پیسے سے آتا تھا. تو اب وہ اسلحہ بھی جو ہے خلیفہ کے خلاف استعمال ہوا، اور یہ ناحق طور پر، اب چونکہ خلیفہ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو یہ ناحق ہے، تو یہ ناحق طور پر جو استعمال ہوا ہے تو یہ بھی ناحق مال کے زمرے میں آ گیا، کیونکہ اسلحہ مال سے لیا جاتا ہے. تو راوی کے ذہن میں یہ تھا، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ فی تحریم منازعۃ الخلیفۃ الاول وان الثانی یقتل، کہ جب ایک خلیفہ بن گیا اور اس کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر لی، تو پھر بیعت کرنے والے میں سے کسی نے اگر وہ بیعت کی خلاف ورزی کی تو وہ قتل کر دیا جائے گا. فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاویہ، کہ یہ چیز تو حضرت معاویہ میں پائی گئی تھی، لمنازعته علی رضی اللہ عنہ، کہ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا تھا. وکانت قد سبقت بیعت علی، اور اس سے پہلے جو ہے بیعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گزر چکی تھی. فرآ هذا، تو اس آدمی نے حضرت عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ نے دیکھا کہ ان نفقۃ معاویہ علی اجناده واتباعه فی حرب علی ومنازعته ومقاتلته ایاه من اکل المال بالباطل. تو اس آدمی نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ان کا مال استعمال ہوا ہے، جو ان کی زرہیں، جو ان کی تلواریں، جو کچھ بھی استعمال ہوا ہے، اور جن بھائیوں کو انہوں نے قتل کیا، وہ تو سب باطل پہ تھے نا، کیونکہ انہوں نے بیعت کر لی تھی پہلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیعت جس نے کر لی، پھر اس کے بعد خلیفہ کے خلاف کھڑا ہوا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ سارا نقشہ اس کے ذہن میں چل رہا تھا، لیکن اس کو بیان نہیں کیا. یہ اسلاف کا فہم ہے، نہ کہ مرزا صاحب نے جو بیان کیا وہ اسلاف کا فہم ہے. اسلاف کا فہم یہ تھا، لیکن مرزا صاحب وہی بیان کرتے ہیں جس کے اندر ان کا اپنا مقصد پوشیدہ ہو. اگلی بات یہ ہے کہ جب اس راوی نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو جاتے. جب اتنی سخت بات کی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمیں ناحق مال کھانے کا حکم دیتے ہیں اور ناحق قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو جانا چاہیے تھا. کہ یہ بات ثابت ہے؟ ہوئے خلاف؟ نہیں ہوئے. چلیں اور کسی کو دیکھ لیتے ہیں سوائے ایک مخصوص طبقے کے کہ جو کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کی نہج پر خلافت نہیں کی، حالانکہ اس میں بھی وہ 100% جھوٹے ہیں. سوائے اس مخصوص طبقے کے اور کوئی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں تھے. ویسے ہی اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام نہیں دیا کہ اللہ کی وحی مبارکہ کو، اللہ کی وحی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا اعزاز دیتے ہیں کہ ان کو کاتب وحی بنا لیتے ہیں. یہ اعزاز ویسے نہیں ملتا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند آئی ہیں. تو کیا اللہ رب العزت کا علم اور فہم یہ آج 21ویں صدی کے ایک انسان سے بھی زیادہ کم تھا؟ اللہ رب العزت نہیں جانتے تھے کہ اپنی اتنی عظیم المرتبت کتاب ایک ایسے بندے سے لکھوا رہے ہیں کہ جس بندے کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کا جو سید ہے، جو سرداروں میں سے آتا ہے، اس کے خلاف بغض ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ ایک بندہ جس کا کردار برا ہے، جیسا کہ آج کچھ ناسمجھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت برا تھا، کہ اللہ رب العزت کا فہم اتنا بھی نہیں تھا، علم اتنا بھی نہیں تھا. بہرحال تو کوئی بھی نظر نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سننے کے باوجود بھی وہ ان کے خلاف نظر نہیں آئے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ کی نہج پر نہیں کی. ہے کاش اگر آپ کچھ مطالعہ کر لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ انہوں نے خلافت کس نہج پر کی ہے. آپ کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا زاد بھائی کی گواہی دے دی جائے، آپ کو اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دے دی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو اگر حضرت عبداللہ ابن عمر جن کے بارے میں خود انجینئر صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین میں سے تھے، یعنی ان کو پسند نہیں فرماتے تھے، ان کی اگر گواہی دے دی جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ آپ کو اگر بڑے اکابر اور اجلاء صحابہ اکرام میں سے کسی کی گواہی دے دی جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ چلیں چلتے ہیں تاریخ طبری، جس کو مرزا صاحب بھی خوب پسند فرماتے ہیں. اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو بھی حکومت کا حقدار نہیں پایا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے چچا زاد بھائی ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ذرا غور کریں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرمائے. یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس شورا میں ان کو بٹھاتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام وہ اعتراض کرنے لگ پڑے کہ حضرت آپ اس چھوٹے سے بچے کو بٹھاتے ہیں، یہ تو ہمارے بھی بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم ان کو بٹھائیں، یہ بچہ ہمارے بچوں سے کچھ بڑا تو نہیں ہے. تو حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا، اور پھر وہ سورہ نصر کی تفسیر کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایسا نقطہ بیان فرمایا کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو یہ قرآن کا فہم دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو اپنی بڑوں کی مجلس میں بٹھاتا ہوں۔ تو کیا وہ سورۃ النساء آیت نمبر 29 کی تفسیر کو نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ وہ خلافت راشدہ کی نہج پر حکومت نہیں کرتے، وہ ناحق مال کھاتے ہیں، ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ اگر وہ نہیں جانتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ زبان حال یہی ہو گیا، جب وہ اتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو بھی حکومت کا حقدار نہیں پایا۔ اس سے آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ابن کثیر کے اندر جلد نمبر 8 ہے، اس کے اندر اسی مضمون کی روایت، پہلے ہم نے تاریخ طبری کی روایت بیان کی، اس کے بعد ہم آ رہے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ انہوں نے یہی روایات بیان کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس روایات کے بعد یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جیسی روایات کئی سندوں سے مروی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو خود مرزا صاحب کے ہاں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے، جب خلاف تھے تو یہ انہی کی گواہی ہے، یہ انہی کی گواہی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ اب یہ تو چلیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ چھوٹے صحابہ کرام تھے، اتنے بڑے صحابہ کرام نہیں تھے، چھوٹے صحابہ کرام تھے، ان کے قول کا کیا اعتبار؟ کوئی کم فہم بندہ یہ ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دے، اللہ نہ کرے، لیکن ممکن ہے۔ چلیں ہم کسی بڑے صحابی کے قول کو لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ کرام میں سے، تو وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے عثمان کے بعد اس سے زیادہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں پایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس سے زیادہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں پایا۔ تو یہ ہے فہم اسلاف کا اور ہمارے اکابر کا۔ حقیقت میں تو ہمارے اکابر صحابہ کرام ہیں، تو آپ کس طرف نکل گئے ہیں؟ آپ نے کیوں وہ مسائل چھیڑ دیے ہیں کہ جو مسائل نہیں چھیڑنے چاہیے تھے؟ آپ نے وہ کیوں باتیں چھیڑ دی ہیں کہ جن باتوں پر اجماع ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت ہرگز گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو کسی بندے کا بھی جو اہل سنت میں سے ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کسی کا اختلاف نہیں ہے ان کی عدالت، ان کی صداقت کے بارے میں، ان کی امانت، ان کی دیانت کے بارے میں۔ تو آپ کس ڈگر پر چل رہے ہیں اور کیوں صحابہ کرام پر اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں؟ آج اگر آپ ایسی کوشش کرتے ہیں تو کل کو جو آپ کا فالوور ہوگا، جو آپ کا مقلد ہوگا، وہ آپ سے 4 ہاتھ آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے گا، اور سارا صحرا آپ کے سر جائے گا۔ جتنی بھی گستاخیاں ہوں گی وہ سب کی سب آپ کی جھولی میں ہی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر طرح کی فتنوں سے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ کرے۔